بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، پچھلا سبق تھا سلک روٹ کا مختصر خلاصہ بھی ہم نے پڑھا، اور سلک روٹ کا سبق اس ادیب نے لکھا ہے عبدالغنی شیخ صاحب کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری مل چکی ہے۔ تو آج اس سبق سے متعلق الفاظ اور معنی، مشکل جو ہیں ان کا معنی، اور سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال ہے، پہلا سوال، قدیم دنیا کی سب سے لمبی اور پر اسرار شاہراہ کا نام بتائیے۔ قدیم یعنی پرانی، اس کا ضد ہے جدید، نیا۔ ایک بار پھر، پرانی دنیا، قدیم دنیا کی سب سے لمبی اور پر اسرار، سر کا جمع اسرار، شاہراہ سڑک کو کہتے ہیں، کا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے، دنیا کی لمبی، قدیم دنیا کی سب سے لمبی اور پر اسرار شاہراہ کا نام سلک روٹ ہے، جو شاہراہ ابریشم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسی سلک روٹ کا دوسرا نام شاہراہ ابریشم بھی ہے۔ دوسرا سوال، شاہراہ ابریشم کی لمبائی کتنی تھی؟ شاہراہ ابریشم چین کے شہر گوانگ زہو سے بحری روم کی بندرگاہ تک اس کی لمبائی تقریباً 15,000 کلومیٹر تھی۔ شاہراہ ابریشم کی لمبائی 15,000 کلومیٹر۔ تیسرا سوال ہے، شاہراہ ابریشم سے کون کون لوگ گزرتے تھے؟ چند ایک کے نام بھی لکھیے، یعنی اس شاہراہ سے کس کس قسم کے لوگ گزرے ہیں؟ اس کا جواب ہے، شاہراہ ابریشم سے صدیوں تک تاجر، تجارت کرنے والے، مبلغ، تبلیغ کرنے والے، یاتری، یاترا کرنے والے، فوجی اور مسافر گزرتے تھے۔ سفر کرنے والوں کو مسافر کہتے ہیں۔ پورا جواب، شاہراہ ابریشم سے صدیوں تک تاجر، مبلغ، یاتری، فوجی اور مسافر گزرتے تھے۔ جہاں جہاں سے لوگ گزرتے تھے وہاں اپنی تہذیب کی چھاپ اور نشان چھوڑتے تھے۔ جرمنی کے ایک محقق اور جغرافیہ دان ہارون رچتافین ان میں ایک ہیں۔ اور سوال ہے، چوتھا سوال، شاہراہ ابریشم پر موجود مختلف بستیوں کے نام لکھ لی۔ یعنی شاہراہ ابریشم پر جو بستیاں ہیں یا ممالک ہیں یا کچھ علاقے ہیں، ان کا نام لکھیے یا نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے، چین بھی اس شاہراہ پر آتا ہے، چین، روم، برصغیر ہندوستان، اس میں موجودہ پاکستان بھی آتا ہے، ہندوستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش بھی آتا ہے، سینٹرل ایشیا، ایران، پامیر، گلگت بلتستان، لداخ، مغربی تبت، ترکستان، کاشغر، یارکند، ہتھر وغیرہ وہ خطے ہیں جو شاہراہ ابریشم پر موجود ہیں۔ یہ تھے اس سبق کے متعلق کچھ سوالات، اور اس سبق کی کچھ جو ہیں الفاظ، مشکل الفاظ، اس کا ماننا اور ان کا معنی یہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کتاب کے آخر میں پر بھی درج ہیں یہ سوالات، یہ الفاظ۔
سر اسرار جمع پر اسرار رازوں سے بھرا ہوا. نقل و حمل اٹھانے اور لے جانے کا ذریعہ یعنی ٹرانسپورٹ. ایمپوریم جہاں مال نمائش اور خرید فروخت کے لیے رکھا جاتا ہے ایمپوریم کہا جاتا ہے. نخلستان ریگستان میں جہاں سرسبز شاداب کوئی جگہ ہو اس کو نخلستان کہا جاتا ہے. بار برداری بوجھ اٹھانے والے. پہلے زمانے میں ہاتھیوں کو گھوڑوں کو اور کچھ جانوروں کو بوجھ اٹھانے کے کام میں استعمال کیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں بار برداری. درآمد کہتے ہیں یہ اشیائی درآمد اور اشیائی برآمد. درآمد باہر سے آنے والی اشیاء کا اندرون ملک میں آنا، انہیں دوسرے ممالک سے جو چیزیں جو اشیاء جو سامان آتا ہے اس کو اشیائی درآمد کہتے ہیں. اور اشیائی برآمد کہتے ہیں وہ چیزیں وہ سامان جو ہم یہاں سے دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں. بلور ایک چمکدار معدنی جوہر کا نام. بلوریں بلور کی بنی ہوئی. سندل خوشبودار لکڑی سندل. محصول ٹیکس کو کہتے ہیں. فنون لطیفہ کو انگریزی میں فائن آرٹس بھی کہا جاتا ہے. اس میں 5 چیزیں آتی ہیں: مصوری، رقص، گلوکاری، ادب موسیقی. دستوری میں آتش پرستی. مانیکزم ایک قدیم ایرانی تہذیب. ناقوس وہ سنگ جو ہندو یا دوسرے غیر مسلم پوجا کے وقت بجاتے ہیں. جانچ ایک قسم کا بڑا مجیرہ جو تاشا اور ڈول کے ساتھ بجایا جاتا ہے. دمام نکارہ ڈنکا. بول بلیاں ایک خاص طرح کی عمارت جس میں بہت سے ہم شکل دروازے اور بیچ در بیچ راستے ہوں کہ ایک دفعہ آدمی اندر چلا جائے تو پھر بآسانی باہر نہیں نکل سکتا. یہ لکھنؤ میں ہے ایک عمارت، اس کو بول بلیاں کہا جاتا ہے. تو یہ تھے اس سبق سے متعلق مشکل الفاظ اور معنی اور کچھ سوالات اور جوابات.